خوبصورتی سے ہماری ذمہ داری کو، ہماری خدمت کو بیان کرتی ہے۔ اور میں نے جو حوالہ پڑھا ہے 3 آیتیں، ان میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہودا کہتا ہے کہ اے پیارو، اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو۔ آپ خدا کی محبت میں قائم نہیں رہ سکتے اگر خدا کے خادموں سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ خدا کی محبت میں قائم نہیں رہ سکتے جب آپ کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اور ہم خدا کی محبت میں قائم نہیں رہ سکتے اگر ہم اپنے ہمسائے سے اپنی مانند پیار نہیں کرتے۔ نیک سامری کی تفصیل آپ سب کو ہے۔ اسی طرح سے یہودا لکھتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ کون سی زندگی کے لیے؟ 4 دن کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی۔ یہ لفظ بڑا پیارا ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کورونا کے دوران بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، مسیح مر رہے ہیں، یہودی مر رہا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کورونا کی زد میں آ گیا وہ مر رہا ہے۔ تو ایک بات کا یقین رکھیں، یہ زندگی جو ہے یہ چند روزہ ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بات صاف طور سے لکھی ہے، زبور میں لکھا ہے کہ ہمارے دن جو ہے وہ ڈھلتے سائے کی مانند ہے۔ آپ کو کرونا نہیں ہوگا تو آپ ویسے بھی مر جائیں گے۔ تو لازم نہیں ہے کہ کرونا سے ہم ڈرتے رہیں، گھروں میں دب کے رہیں، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے کیا رہیں؟ وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ ہم پر کوئی بیماری جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی بیماری ہم کو خداوند یسوع مسیح کی محبت سے جدا مر جائیں گے تو مر جائیں گے۔ یہ موت جو ہے یہ بھی ہمارے لیے فائدے کا کام کرتی ہے۔ یہ موت جو ہے یہ بھی کہنے کی جس طرح کہتے ہیں یہ زندگی چند دن کی ہے، تو یہ موت بھی چند لمحوں کی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی، دیر پا اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ہمیشہ کسی طرح کے بھی حالات ہوں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور یہ خادموں کے لیے زیادہ ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے جو مسیحی ہیں کہ جو شک میں ہیں ان پر رحم کریں، جو شک میں ہیں ان پر رحم کریں۔ جو لوگ خدا کے بارے میں درست عقائد نہیں رکھتے، درست خیالات نہیں رکھتے، ان کے خیالات خدا کے لیے منفی ہیں، ہم کیا کریں؟ ان پر رحم کریں۔ ان پر رحم کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے خیالات کس طرح کے ہیں۔ اس لیے خادموں کا کام ہے اور ہر مسیح کا بھی یہ کام ہے کہ جو لوگ شک میں ہیں ان پر رحم کریں۔ اور پھر یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ مجھے تب یاد آئی جب یاسر نے کہا کہ بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جل رہے ہیں اور وہ آگ نظر نہیں آ رہی۔ بہت ساری باتوں کے باعث جو ہے وہ جل رہے ہیں۔ ایک آگ تاسا سما ہے پر آگ نظر نہیں آتی، تو لازم ہے کہ وہ لوگ جو مختلف طرح کی لگائی ہوئی آگ میں جو کہ انہیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ روز بروز اس میں جل رہے ہیں، خادموں کا کام ہے کہ ان کو وہاں سے نکالیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خادموں کی ذمہ داری کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کے سامنے ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ کبھی نہیں جائیں گے اس میں سے جا کر لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اور یہاں ایک بڑی اور خوبصورت بات ہے، اور یہاں ایک بات کی آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ایک گھر ہے اور وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں جائے اور وہاں سے جو اس کے مکین ہے اس مکان کو وہاں سے نکالے، لیکن کوئی شخص آتا ہے اور وہ ان کو وہاں سے نکال لیتا ہے اور ان کو وہاں سے کیا کر لیتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ تو یہ خادموں کا کام ہے کہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتائیں، اس آگ کے بارے میں بتائیں جس میں سے یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ بچا لیا ہے۔ تو یہ خادموں کی ذمہ داری ہے اور یہ خادموں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی گئی ہو۔
اب پھر یہاں پر لکھا ہے کہ رحم کرو خوف کر کر، اور اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی۔ یسوع کے بارے میں بائبل میں اس میں لکھا ہے یسوع مسیح کو پہن لو، یسوع مسیح کو پہن لو۔ لیکن یسوع مسیح کو کب پہنیں گے اگر ہم اپنا پہلے والا لباس ہی نہیں اتارتے؟ ہم قمیض کے اوپر قمیض کیسے پہن سکتے ہیں؟ ایک کو اتارنا ہوگا اور نئے کو پہننا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو کون بتاتا ہے؟ یہ خدا کے خادم ہیں جو آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک شخص جو آگ میں جل رہا ہے اس کو مسیح کی محبت میں وہاں سے نکالتے ہیں اور اس کی نجات میں اس کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اس کو مسیح کے متعلق سیکھنے میں اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ نجات حاصل کرے، اور یوں خادم جو ہے ان لوگوں کے مددگار ٹھہرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے برا جو ہے وہ خادموں کو سمجھا جاتا ہے، اور ایک عام فکرہ کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ کیا بن جاتا ہے؟ پادری بن جاتا ہے۔ تو یہ بات بڑی غلط ہے، اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے، لیکن 99% یہ بات غلط ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ امریکہ میں جو 4 مشکل ترین نوکریاں ہیں ان میں سے ایک نوکری جو ہے وہ پادری کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے آپ کے پاس جو خادم ہے ان کی عزت کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی قدر کریں۔ اور آج جب یاسر بھی اس میں شامل ہونے والا ہے تو ہم اس کو بھی اسی طرح سے سراہیں گے، اس کی مدد کریں گے، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ٹھیک ہے پادری کا بیٹا تھا خود پادری بن گیا تو ہم یہودی اب جانے نہیں، بلکہ اس میں کلیسیا بھی پورا ساتھ دیتی ہے، اور لازم ہے کلیسیا بھی اس کا ساتھ دے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام نہیں تھا، میں نے صرف چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وقت کی قلت کے باعث میں نے پیغام نہیں پیش کیا۔ تو لہٰذا ابھی ہم تفسیر کی رسم کو شروع کریں گے، اور پادری ظفر صاحب آ جائیں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ پادری ڈاکٹر بلوچ صاحب سامنے آئیں گے اور شروع کریں گے۔ اور ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔